اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 105 ہے۔ ما یود الذین، نہیں چاہتے وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، ولا المشرکین، اور نہ ہی مشرکوں میں سے، ان ينزل، یہ کہ اتاری جائے، علیکم، تم پر، من خیرن، کوئی بھلائی، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، واللہ، اور اللہ تعالی، یختص، خاص کرتا ہے، برحمتہ، ساتھ اپنی رحمت کے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ تعالی، ذو الفضل العظیم، ذو، والا ہے، الفضل، فضل، العظیم، بڑے، اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، اہل کتاب، یہود و نصارہ اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں، ان کا دل نہیں چاہتا کہ تمہارے مالک کے پاس سے تم پر کچھ بلائی اترے، یعنی وہ تمہارے دشمن ہیں۔ بلائی سے مراد ہر قسم کی بلائی ہے یا خاص وحی اور نبوت ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی مہربانی کے لیے خاص کر لیتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں، جس طرح ہم پیچھے پڑھتے آئے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں، خصوصاً یہودی مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کرتے ہیں، دشمنی، اور ان کا جو خیال تھا، سوچ تھی، وہ یہی تھی کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ دے، کفر میں داخل ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین اور اہل کتاب یہی چاہتے ہیں کہ تم پر کوئی بھلائی نازل نہ کی جائے۔ ہر پیغمبر بنی اسرائیل سے آیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور ان کی کتابوں میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی تھی۔ تو ان کو یہی تھا کہ آخری پیغمبر ہم ہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب بنی اسماعیل میں سے، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے جب وہ نبی آئے، آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اہل کتاب حسد سے جل بن گئے، اور ان کو پتہ تھا کہ ہماری کتاب میں جس نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی گئی ہے، یہ وہی نبی ہے، یہ برحق نبی ہے، اور جو صفات ان کی تورات میں لکھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو بشارتیں تورات میں لکھی تھی، وہ انہوں نے آپ کے اندر موجود پائی، اور آپ کو دل سے مانتے تھے، لیکن زبان پر اقرار نہیں لاتے تھے، زبان سے اقرار نہیں کرتے تھے، صرف حسد کی وجہ سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں اور مشرکین مکہ ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ تمہارے اوپر اللہ کا کوئی بھی فضل، کوئی بھی بلائی نازل ہو، یعنی مسلمانوں کو کوئی خوشی مل جائے، یہ چاہتے ہی نہیں ہیں۔ تو اور جب آپ کو خوشی ملتی ہے تو یہ حسد کرتے ہیں، جب آپ کو کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یعنی اللہ جس کو چاہے نبی بنائے۔ ولایت جو ہے محنت کے ساتھ ملتی ہے۔ اگر انسان اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو محنت کرے، کوشش کرے، عبادت کرے، ریاضت کرے، یعنی ہر وقت اللہ کی طرف لو لگائے، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن جو نبوت ہے یہ خاص اللہ کا فضل ہے، یہ محنت سے نہیں ملتی۔ تو فرمایا اللہ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص کر لیتا ہے، مہربانی کے لیے چن لیتا ہے، کیونکہ اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اللہ کسی سے پوچھنے کا مکلف نہیں ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے،
اللہ کسی سے پوچھ کے کسی دوسرے کو بھلائی عطا نہیں کرتا. اللہ کو کسی سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں کسی کو عزت دوں کہ نہ دوں، کسی کو خوشیاں دوں کہ نہ دوں، مال دوں کہ نہ دوں، دولتیں دوں کہ نہ دوں، اولاد دوں کہ نہ دوں. یعنی سارے معاملات اللہ کے اختیار میں ہیں، سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اللہ بڑے فضل والا ہے. ما ننسخ جو منسوخ کرتے ہیں ہم، جو موقوف کرتے ہیں ہم، من آیت آیتوں سے، او یا نوسیہا بھلا دیتے ہیں ہم ان کو، نأتی ہم لاتے ہیں، بخیر بہتر، منہا ان سے، او یا مثلہا مثل ان کی یا مانند ان کے. علم کیا نہیں، تعلم جانا تو نے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، علی اوپر، کلی ہر شیء چیز کے، قدیر پوری طرح قادر ہے. اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی دوسری لے آتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. نسخ کے معنی کسی چیز کو نقل کرنے کے ہیں، اور اصطلاح علماء میں ایک حکم شرعی کو دوسری دلیل شرعی سے موقوف کر دینے کو نسخ کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ایک آیت کی جگہ دوسری آیت تبدیل کر دینے کے معنی میں استعمال ہوا ہے نسخ. نسخ کی دو صورتیں ہیں، صرف نسا حکم یا مع تلاوت، دو صورتیں ہیں، یا حکم منسوخ ہو جاتا ہے یا تلاوت منسوخ ہو جاتی ہے. اور جمہور علماء نے یہاں نسخ کی یہی دو صورتیں بیان کی ہیں کہ ہم جو چاہیں آیت منسوخ کر لیں، حکم باقی رکھیں، ہم جو چاہیں حکم باقی رکھیں، حکم منسوخ کر لیں، آیت باقی رکھیں. اس آیت میں یہود کی تردید ہے جو تورات کو ناقابل نسخ مانتے تھے. وہ کہتے تھے کہ تورات منسوخ نہیں ہو سکتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کے اخیر میں، یعنی تیسرے سپارے کے کچھ آخر میں فرمایا کہ قیامت عالم ارواح میں اللہ نے نبیوں کے ارواح کو اکٹھا کیا، اور اللہ نے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وعدہ لیا ہے کہ میرا آخری پیغمبر اگر تمہاری کسی بھی پیغمبر کی زندگی میں آ جائے تو تم نے اپنی شریعت کو چھوڑ دینا، اپنی کتاب کو بھی چھوڑ دینا، اور اپنی کتابیں، تمہاری کتابوں کا سلسلہ جاری ہو، تمہاری شریعتوں کا نظام نافذ ہو. تم نے اپنی شریعت اور نظام کو چھوڑ کے میرے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو ماننا ہے. جو بھی ایسا نہیں کرے گا، میرے آخری پیغمبر کی شریعت کو نہیں مانے گا، اس کو نبیوں کی صف سے نکال کے فاسقوں کی صف میں شامل کر دیں. یہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کہہ رہے ہیں. اور نبی ایک طرف ہے، نبیوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں پیغمبروں کی صف سے نکال کے فاسقوں میں کر دوں گا. تو یہودی کون تھے جو اس بات کو نہ مانتے؟ یعنی یہ صریح ان کی نافرمانی تھی، اور اللہ کے ساتھ ایک مقابلہ تھا کہ آخری پیغمبر ہم میں سے کیوں نہیں آیا، لہٰذا ہم نہیں مانیں گے. اور آپ نے یہ بھی پڑھ لیا کہ جبریل کیوں وہی لے کر آیا، ہم نہیں مانیں گے. اور پھر کہا کہ تورات منسوخ نہیں ہو سکتی، ہم نہیں مانیں گے. اس بنا پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی کہ وہ تورات کے بعض احکام کو منسوخ قرار دیتے ہیں، اور قرآن پر بھی یہی اعتراض کیا کہ اس میں ناسخ اور منسوخ ہیں، لہٰذا یہ اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا. کہ یہ کون سا کلام ہے جو تورات کو بھی منسوخ کر دے اور قرآن کی بعض آیتوں کو منسوخ کر رہی ہیں، تو ہم اس کو کلام نہیں مانتے. یہ یہودیوں نے کہا. قرآن نے ان کے جواب میں فرمایا کہ کسی حکم کو موقوف قرار دے کر نیا کوئی بھی حکم
نافذ کر دینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت حاصل ہے اور خلق و امر اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، یعنی تخلیق بھی اور حکم بھی اللہ کا ہی چلتا ہے۔ وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں، وہ جس طرح سے چاہتا ہے اپنی مخلوق اور احکام شریعت میں تصرف کر سکتا ہے۔ شریعت کے جون سے احکام وہ چاہتا ہے وہ نافذ کر دیتا ہے۔ اب نہیں ہے، اب شریعت کا کوئی بھی نیا احکام نافذ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اب رسالت اختتام پر پہنچ گئی ہے۔ خاتم الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور ختمی شریعت لے کر آئے، قیامت تک یہی چلے گی۔ فرمایا اللہ جس طرح چاہتا ہے اپنی مخلوق اور احکام شریعت میں تصرف کر سکتا ہے، یعنی نسخ بھی من جملہ مقدورات الہیہ کے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے، اللہ جو چاہے منسوخ کر دے، لہٰذا اس کا انکار قدرت کے انکار کے مترادف ہے۔ جو بندہ نسخ کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ احکام کی تشریح مسائل عباد کے لیے ہے اور ان کا موقوف کر دینا بھی مبنی پر مصلحت ہے۔ جو احکام نافذ کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ کر دیتے ہیں، جن کو منسوخ کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی مصلحت کے پیش نظر تو اللہ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حکم موقوف کر دیا جاتا ہے یا اس کی تنزیل مؤخر کر دی جاتی ہے، یعنی حکم نازل کرنے میں اگر دیر کر دی جاتی ہے تو اس کی بجائے بہتر یا اسی جیسا دوسرا حکم اتار دیا جاتا ہے۔ اور واضح رہے کہ نسخ بہرحال دو صورتیں قرآن اور حدیث میں موجود ہیں، سلف اسی پر متفق ہیں۔ سب سے پہلے ایک بدعتی فرقے کے ایک سرکردہ عالم ابو مسلم اصفہانی معتزلی، یہ ایک فرقہ ہے، اس نے اس کا انکار کیا نسخ کا، اور علماء نے اس کی تردید کی۔ بعض نے نسخ کے معنی میں توسیع سے کام لے کر تقیید اور تخصیص پر بھی اس کا اطلاق کر دیا۔ اس بنا پر آیات منسوخہ کی تعداد بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نسخ میرے حکم سے ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کریم کے اندر وصیت والی آیت ہے، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم وصیت کر دو اپنے مال میں، اپنے یعنی کہ کوئی آدمی اپنی موت سے پہلے وصیت کر سکتا تھا، وراثت کے قانون نازل ہونے سے پہلے۔ جس آدمی نے جس کے حق میں اپنی اولاد میں سے جس کے بارے میں وصیت کر دی اسی کو وہی ملتا تھا جو وصیت فوت ہونے والا وصیت کر جاتا تھا۔ جب اللہ نے وراثت کے قانون نافذ کر دیے تو پھر وصیت والا قانون جو تھا منسوخ ہو گیا۔ آیت قرآن کے اندر برقرار ہے لیکن حکم منسوخ ہو گیا۔ اسی طرح بیوہ عورت کی عدت پہلے 1 سال ہوا کرتی تھی، بعد میں 4 مہینے 10 دن قرار دی گئی۔ اب وہ آیت بھی باقی ہے لیکن اس کا حکم اٹھا لیا گیا۔ یہ دلیل ہے کہ اللہ جو چاہے حکم اٹھا لے، جو چاہے آیت اٹھا لے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کے اندر روایت ہے کہ سورۃ الاحزاب جو ہے یہ سورۃ البقرہ جتنی یا اس سے بھی زیادہ لمبی تھی، اور اس میں رجم کی آیات تھی۔ رجم کہتے ہیں اگر کوئی شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے ان کو سنسار کیا جائے۔ سنسار ہوتا ہے کمر تک گڑا کھود کے اس کو دفن کیا جائے اور اوپر سے اس کو پتھر مارے جائیں جب تک وہ مر نہیں جاتا۔ یہ سنگساری ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیات موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں اور ہم ان کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو پھر وہ آیتیں اور اس کے علاوہ اور بھی بڑی زیادہ آیتیں اٹھا لی گئیں۔ تو لوگ سمجھنا کہ سنسار کی آیتیں قرآن میں موجود نہیں تو حکم بھی نہیں۔ سنسار کی آیتیں موجود تھیں، وہ اللہ نے اٹھا لی، حکم باقی رکھا۔ اب سنسار کا حکم باقی ہے لیکن آیتیں اٹھا لی گئی ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها، ہم جو بھی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا بلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا ویسی ہی لے آتے ہیں۔
پھر فرمایا کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے، جو چاہے کرے، جس کو چاہے نافذ کر دے، جس کو چاہے منسوخ کر دے۔ پھر فرمایا اگلی آیت میں علم تعلم، علم آ کا معنی کیا، لم نہیں، یہ حمزہ استفہامیہ ہے، علم کیا نہیں، تعلم تو نے جانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، اللہ تعالی ہی ہے، لہو کہ اس کے لیے، ملک بادشاہی ہے، سماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما لکم اور نہیں ہے تمہارے لیے، من دون اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے، ولیٍ کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، زمین و آسمان پر بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کی چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہر چیز کا مالک ہے، بادشاہ ہے، جو چاہے کرے، تو آیتوں کو، حکموں کو نافذ کرنا یا منسوخ کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے، اور جو اللہ کے حکموں پر نہیں چلتا، اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرتا ہے، تو فرمایا یہ جان لو کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی تمہارا دوست اور مددگار نہیں ہے، کوئی اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا ولی، کوئی دوست، کوئی کارساز نہیں ہے، اور اس کو بچانے میں تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کر سکتا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم کیا تريدون تم ارادہ کرتے ہو، ان تسألوا یہ کہ تم سوال کرو، رسولکم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما جیسا سئیلا سوال کیا گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے، من قبل اس سے پہلے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ وَمَن اور جو کوئی يَتَبَدَّل بدل ڈالے، الکفر کفر کو، بالایمان بدلے ایمان کے، فقد پس تحقیق، ضل وہ گمراہ ہوا، سواء السبیل سیدھی راہ سے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تريدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی خواہشیں کرنا چاہتے ہو، ایسے سوال کرنا چاہتے ہو جو موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو ایمان کے بدلے کفر کو لے لے، وَمَن يَتَبَدَّلِ جو ایمان کے بدلے کفر کو بدل ڈالے، یعنی ایمان کو اختیار کرنے کی بجائے کفر اختیار کر لے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ یہود اعتراض کرتے اور بعض لوگ از راہ اناد سوال کرتے، اناد کہتے ضد، سرکشی، ہٹ درمی، دشمنی کی وجہ سے، اناد کی وجہ سے سوال کرتے۔ ان آیات میں ایسے لوگوں کی مذمت فرمائی اور متنبہ کیا کہ پیش آمدہ مسائل کے علاوہ، جو مسائل پیش آ چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور سوال دور دراز کا اور بے نتیجہ مسائل میں الجھنا جائز نہیں ہے۔ بے معنی، بے مقصد، فضول سوال، لا یعنی سوال جس کا کوئی مقصد نہیں، اور فرضی سوال جیسے کہ انسان کے کوئی مسئلہ رونما نہیں ہوا، کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہے تو انسان کے فرض کریں کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا کریں، یعنی فرضی سوال بھی نہیں۔ تو فرمایا تم یہ چاہتے ہو کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے پہلے اتنے سوال کی گئی، یاد ہے نا اللہ نے حکم دیا کہ گائے ذبح کرو، ان کو کیا چاہیے تھا، ایک گائے پکڑ تو ذبح کر لیں، لیکن انہوں نے اتنے سوال کی گائے کیسی ہونی چاہیے، اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، کیا کرے کیا نہ کرے، کیا کھائے کیا نہ، تو سارا کچھ، کھانے کی بات تو خیر نہیں تھی، کیا اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، سارا کچھ انہوں نے بڑے سوالات کیے، اور بھی بڑے ان کے سرکشی والے سوال تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارا کام ہے تم ایمان کو اختیار کرو، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان کے تقاضوں کو پورا کرو۔ اب اسلام اور ایمان کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسلام کے بغیر ایمان کچھ نہیں اور ایمان کے بغیر اسلام کچھ نہیں۔ اسلام یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیا، کلمہ توحید اور رسالت کی گواہی،
نماز حج. ایمان یہ ہے اللہ اس کے رسولوں پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، قیامت کے دن پر، پوری تقدیر اللہ ہے. یہ ایمان ہے. تو فرمایا ایمان کو اختیار کرنا چاہیے تھا، کفر کو نہیں. تو تم دل میں اناد رکھ کے، سرکشی رکھ کے پیغمبر سے سوال نہ کرو. صحیح بخاری میں ہے کہ سب سے بڑا مجرم مسلمانوں میں وہ ہے جس کے مسئلہ پوچھنے کی وجہ سے ایک حلال چیز مسلمانوں پر حرام کر دی جائے. اب مسئلہ پوچھنا، اگر کوئی مسئلہ پوچھے تو کوئی حلال چیز حرام نہیں ہوگی، کیونکہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت ہے، قیامت تک ہے. جو جو مسائل تھے ان کا حل بھی بتا دیا قرآن و حدیث نے، اور جو حکم نافذ کرنے تھے وہ بھی بتا دیے، جو منہیات تھے ان سے بھی روک دیا، جو اوامر تھے ان کو بجا لانے کا حکم بھی دے دیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے بھی پوری روئے زمین پہ نظر درائی تھی نا، تو سب سے زیادہ نیک دل صحابہ کرام کو پایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بہتر کوئی قوم نہیں دیکھی. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے از خود صرف 12 سوال کیے تھے. 23 سالہ زندگی میں صرف 12 سوال، وہ بھی یسألونک عن الشہر الحرام، جس طرح یسألونک. اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں جب کوئی بدوی آدمی آتا نا، دیہاتی آدمی، جنگلی آدمی، یعنی صحراؤں کے، جنگلوں کے، دیہاتوں کے رہنے والے، تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے. ہم موقع کو غنیمت جانتے، کیونکہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پتہ نہیں ہوتا تھا. وہ آتے ہی کہتے، سوال کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے، یا محمد کہہ کے صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں یا محمد نے کہا، ادب سکھایا. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں بڑا فائدہ ہوتا، ان کے سوال کرنے کی وجہ سے ہمیں علم حاصل ہوتا، کیونکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے، ہم آپ سے بے جا سوال نہیں کرتے تھے. تو بہرحال فرمایا کہ کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال کیے جائیں. اور اس میں ایک یہ بھی بات آتی ہے، ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. انہوں نے پھر پوچھا، آپ پھر خاموش رہے. پھر پوچھا، آپ خاموش رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا کہ حج ہر سال فرض ہے اور تم پر فرض ہو جاتا تو تم اس کو ادا نہ کرنے کی صورت میں گناہگار ہوتے. تو مطلب یہ ہے کہ فضول سوالات سے بچو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی کفر کو اختیار کر لے، وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، ایمان کو چھوڑ دے، ایمان کے بدلے میں کفر کو اختیار کر لے، تو وہ دور کی گمراہی میں پڑ گیا، سیدھے رستے سے بھٹک گیا، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا. فرمایا وہ سیدھے رستے صراط مستقیم سے ہٹ گیا. آگے اللہ فرماتے ہیں ودّا چاہتے ہیں، کثیر بہت زیادہ، من اہل الکتاب اہل کتاب سے. یہاں سے ہم کل شروع کریں گے، ٹائم ہمارا ہو گیا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جو پڑھایا سنایا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ایمان کو اختیار کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں جنت کی، آخرت کی فکر کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں دنیا کی رسومات سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.